محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پاک کلام قرآن مجید میں یہ چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے آیت نمبر 139 تک. سورہ آل عمران آیت نمبر 132 سے آیت نمبر 139 تک. آئیے سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے اس موضوع کی مختصر سی تکمیل. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. لوگوں اللہ کی بات مان لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. لعلکم ترحمون. یہی وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے گا. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. اپنے پالنے والے مالک پروردگار کے حضور اس سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور اس جنت کے حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہاری مستقل زندگی کا ایک اہم گھر ہے
جس کا عرض اور طول زمین اور آسمانوں کے عرض اور طول جیسا ہے. ان کے بعد اس سے بھی بڑھ کر ہے اعدت للمتقین، یہ جنت خاص طور پر اللہ کے متقی بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب حضرات یہ ایک پیراگراف تھا. اس کے بعد ان متقی بندوں کی تفصیل اللہ نے رکھی ہے کہ متقی بندے کون ہیں. ایمان لانے والے تو سبھی ہوتے ہیں، متقی کون ہیں ان میں سے؟ پہلی صفت یہ بیان کی گئی الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، اللہ کے حضور ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک اہم شرط ان کی متقی کی یہ ہے کہ حالات خوشحالی کیوں یا بدحالی کیوں، تنگی کے ماحول کا ماحول ہو یا خوشحالی کا ماحول ہو، ينفقون، وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. دوسری ان کی صفت یہ بتائی کہ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. کاظم کہتے ہیں برداشت کر کے کسی چیز کو گھونٹ بھر کے پی جانا، اپنے غصے کو پی جانے والے، قوت برداشت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے غصوں کو پی لینا. والعافین عن الناس، تیسری صفت ان کی یہ بتائی کہ وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. ان کے سامنے اگر وہ غلطی کر دیتا ہے، ان کے لیے وہ غلطی کرتا ہے، ان کا کوئی نقصان کا ہو جاتا ہے، یہ اس سے درگزر کرتے ہیں، اس سے بدلہ نہیں لیتے، مقابلہ نہیں کرتے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے محسن بندوں کو پسند کرتا ہے. عربی زبان میں محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو. احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد ایک درجہ، ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے اللہ سے رابطہ کرنے والا ہو، آگے بڑھ کر رابطہ کرنے والا. اگر اسے 5 فرائض ادا کرنے ہیں تو وہ فرائض کے ساتھ سنتے اور نوافل بھی ادا کرنے والا ہے، یہ محسن ہے. اگر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کے ساتھ خیرات بھی کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا. محسن جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار اور آگے بڑھ کر خوش کرنے کے لیے تیاری کرنے والا، ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. چوتھی جو خصوصیت ان کی بتائی متقی لوگوں کی، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. یہ پوری ایک صفت ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، فاحشہ بے حیائی کا کام، کسی پر غلط نظر ڈال کے فاحشہ بن سکتا ہے، بدکاری کے عمل کو بھی فاحشہ کام کہہ سکتے ہیں. نظر سے بے حیائی، زبان سے بے حیائی، کانوں سے بے حیائی، ان ساری چیزوں کی یہ ساری فواحش کے معنی میں آتی ہے. اگر ان میں سے کوئی فحش کام تو وہ دیکھ رہا ہے، چاہتا ہے کہ لوگوں کو میرے اس کام کا پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بدکار آدمی ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بے حیا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے، یہ کیا کچھ سنتا رہتا ہے. اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، فاحشہ کو عمل ہو گیا ہے، فحش عمل ہو گیا ہے،
دوسری بات او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں کوئی گناہ کبیرہ کر لیا ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے گنوائے ہیں ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اس سے ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا ان میں سے انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اب یہ دو کام بتائے، کوئی فوش کام ہو جائے یا اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے، تو متقی بندوں کی صفت یہ فوش کام متقی سے، ظلم متقی سے ہو رہا ہے، اور اگلا کام کیا ہے؟ ذکر اللہ، فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کے ذریعے احساس ہوتا ہے میں تو اللہ کا بندہ تھا، یہ میں شیطان کے کام کس طرح کر بیٹھا، میرا کام تو شیطان کی بات ماننا نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب اللہ یاد آتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، تو پھر وہ اپنے اللہ کی حضور گناہوں کی معافی کے لیے لگ جاتا ہے، بار بار رو کر اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور پھر اس کا اظہار کرتا ہے، اسے یقین ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، ارحم الراحمین ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، حضرات یہ چوتھی صفت تھی متقی حضرات کی۔ پانچویں صفت جو قرآن بتاتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنی بات پر اڑے نہیں رہتے، کوئی کام ہو جاتا ہے اس کی وضاحتیں پیش نہیں کرتے رہتے، دلائل پیش کر کے غلط بات کو سیدھا نہیں بتاتے رہتے، جسٹیفیکیشن نہیں دیتے رہتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے کیے ہوئے پر ضدی نہیں بن جاتے، اڑ نہیں جاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے ہوا ہے، کام غلط ہے، فوراً اپنے اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ حضرات یہ پانچ چیزیں بتائیں متقی لوگوں کی، پانچ میں پھر گنوانا چاہتا ہوں ان آیات میں تاکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ پانچ چیزیں جنت صرف متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین، خاص متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہلا بندہ متقیوں کی پہلی صفت، پیسہ ہو یا نہ ہو، حالات خوشحالی کیوں ہوں یا بدحالی کیوں ہوں، اللہ کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہماری عادات اس کی بالکل برعکس ہیں۔ اچھا یہ کام ذرا بندہ پڑ گیا تو ابھی خرچ کرنا چھوڑ دو۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ جب پیسے کی تنگی ہو تو پیسہ اللہ کے لیے خرچ کرنا لازم ہے، وہی پیسہ بنانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ سے تجارت کرنے، بڑے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا کاروبار مندہ پڑ گیا ہے، معاملہ معاشی طور پر پریشان کن ہے، اللہ سے تجارت کر لو، نفع ہی نفع ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اس بات کے بارے میں بتایا۔ دوسری صفت بتائی والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ بڑا غصہ آیا ہے، دیکھا ہے شیطان نے بھڑکا دیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا، اتنی بدتمیزی کر دی، اپنے اس شیطانی کیفیت کو فوراً کنٹرول کر کے اپنے اللہ کا غصہ یاد آیا، اللہ کا غضب یاد آتا ہے اور بندہ فوراً پی لیتا۔ تیسری بات یہ بتائی تھی والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ہر معاملے پر نظر نہیں رکھتے، ٹول لگا لگا کر کسی کی برائیاں نہیں ڈھونڈتے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ کل سوئے رہنا، دروازوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا لگا کے سننا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، سوراخوں میں سے دیکھنا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر، دیوار کے باہر کھڑے ہو کر سوراخ میں دیکھ رہا ہے،
اندر جو کھڑا ہے اگر وہ کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے اس کے خلاف پرچہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اس پہ قدم نہیں ہوگی. اس کی آنکھ کو پھوڑ سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کی پرائیویسی کو اس نے کیوں دیکھا، اس کے گھر کے اندر کے معاملات پر اس کی نظر کیوں پڑی ہے، یہ اس کو اجازت نہیں تھی، اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے. والعافین عن الناس، یہ 3 باتیں. چوتھی بات جو بتائی کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، فحش کام ہو جائے، اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے، کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، مشرکانہ رویہ کوئی ہو جائے، ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، کوئی مشرکانہ رویہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پتہ نہیں چلا یا جان بوجھ کے کیا ہے یا بغیر جانے بوجھ کے، فوراً احساس ہو گیا اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کی محبت میں فوراً رو پڑے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور پھر یہ یقین تھا کہ میرا اللہ ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. 5ویں اور آخری بات تھی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو کچھ ہوا اس کو جانتے بوجھتے ہوئے اس پر اڑتے نہیں، ضد نہیں کرتے، اپنی انا کو قائم نہیں رکھتے بلکہ انا کو مارتے ہیں، اپنی وہ خود سری کی پوزیشن قائم نہیں رکھتے، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ، اپنی جھوٹی روک دال کو قائم کرنے کے لیے اپنے بھائی بیٹے بہن بیوی ان کی غلطیوں پر پردے ڈال کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، اڑ جانا، یہ متقی لوگوں کی صفت نہیں ہے. حضرات ان 5 صفات کے بعد اللہ نے جو ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جن اللہ کے متقی بندوں میں یہ 5 صفات ہوں گی وہ اللہ کے متقی بندے ہوں گے، اور یہ وہ بندے ہیں جن کو ان کا پروردگار معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، بار بار اپنے مالک سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. پھر معاف، پھر وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، پھر اللہ ان کو ایسے باغات اور ان باغات کے اندر اونچے محلات عطا فرمائے گا جو نعمتوں بھری جنت ہوگی، جن کے نیچے نہریں ونعم اجر العاملین. جو اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں ان کا اس سے بہتر اجر کیا ہو سکتا ہے. یہ خوبصورت ترین اجر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے ان کو جنتوں میں داخل کروا دے گا. اب فرمایا آخری 3 آیات قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اب متقی کے مقابلے میں مکذب فرمایا کہ تم سے پہلے بہت ساری دنیا گزر چکی ہے اور تمہیں زمین میں ذرا چل پھر کے دیکھ لینا چاہیے کہ جھوٹے لوگوں کا انجام کیا ہوا. فرعون کو کس طرح انہوں نے ڈبو کر مارا، نمرود کا انجام کیا ہوا، حامان کو کیا کیسے ہم نے ذلت و رسوائی کا نمونہ بنا دیا. اسی طرح ایک ایک قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اللہ فرماتے ہیں ان ساری ہسٹری کی، ان ساری کہانیوں کو پڑھو اور ان کا انجام دیکھو اور تمہیں ہم بتائیں ھذا بیان للناس. یہ سارا بیان تھا جو ہم نے خصوصاً لوگوں کے لیے اس کو ترتیب دے کر تمہارے سامنے رکھا ہے. وہدن، یہ صرف بیان ہی نہیں، یہ تمہارے لیے رہنمائی بھی ہے، اور صرف رہنمائی نہیں وہ موعظہ، سنوارنے کا ایک انداز بھی ہے، نصیحت ہے للمتقین. اب پھر بات کوئی متقین کی آئی، وہ جو جنتی لوگ ہیں، متقی ہیں، 5 صفات رکھنے والے، ان کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن ان کے لیے بنیاد ہے. اور آخری آیہ مبارکہ میں اللہ نے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے صحابہ کرام تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا
ولا تہنوا، بزدلی نہ دکھانا، دل برداشتہ نہ ہونا، ولا تحزنوا، غم نہ کرنا. یہ آزمائشیں ہم لاتے رہتے ہیں، یہ لائیں گے، حالات بدلتے رہتے ہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ ہمارا اصول ہے. اگر تم ایمان خالص لے کے آؤ گے تو پھر دنیا میں کامیابی تمہارے لیے ہوگی. لیکن ایمان میں ملاوٹ کر لو گے پھر کامیابی نہیں ہوگی. ایمان کو خالص لے کے آنا ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان خالص لاؤ، دیکھو پھر کس طرح تمہاری کامیابی کے راستے کھلتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ، یا عزیز یا غفار یا ذی الجلال والاکرام. حضرات یہ آیات تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے 139 تک. ترمذی کی ایک روایت، جامع ترمذی، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب انس کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قال اللہ، کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے اخلاص کے ساتھ، مخلصانہ طور پر مجھ سے جو سچی امید رکھو گے، تمہیں وہی کچھ ملے گا. انک ما دعوتنی ورجوتنی، تم مجھ سے اخلاص کے ساتھ جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور مخلص ہو کر مجھ سے جس چیز کی تم امید رکھو گے وہ اس تمہاری امید پوری ہوگی، میں تمہاری امیدوں پہ پورا ہوں. غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، مجھ سے معافی مانگو گے، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے سچے دل سے معافی مانگو گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ میرے مالک کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے. تم سچے ہو کر، منافقت سے نہیں، سچائی لے کر، سچا ایمان لے کر میرے حضور آ جاؤ، گناہوں سے لتھڑے ہوئے آ جاؤ، آپ کی گناہوں کی معافی مانگو. غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر فرمایا یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، یعنی زمین خلا یہ سارا بھٹا ہے، بلندیوں کو چھو رہے ہوں، ثم استغفرنی، یہ ہے بنیادی شرط، پھر تم سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لو. ایک ہے ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سیاستہ کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں گزر گئے تھے. ایک آدمی ایک کونے میں بیٹھ کر بار بار کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے اس کو قدم بنایا، آپ نے فرمایا یہ توبہ تم کذابین ہے، یہ جھوٹے بندوں والی توبہ نہ کرو. اپنے اندر ذرا سچائی پیدا کرو نا، کہ تمہارے جسم کا ایک ایک روح اللہ کے حضور معافی کے لیے تیار ہو جائے. آنکھیں آنسو بہائیں، زبان پہ رکھڑائے وہاں بات کرتے ہوئے، دل و دماغ وہاں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اعضاء و جوارح معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر وہ رنگ بنے گا جو صبغت اللہ کا رنگ ہے، تمہاری توبہ میں سچائی پیدا ہو جائے گی. یہاں بھی اس کیفیت کو بتایا، یا ابن آدم،
اے اولاد آدم انک لو اتیتنی بخراب خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ پوری زمین و آسمان بھر جائے اور تم میرے پاس اس حالت میں آؤ کہ تمہاری زندگی میں شرک نہ ہو، یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے، اس پہ غور رکھیے گا، باقی گناہ تھے شرک نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے جس طرح تو گناہوں کے ڈھیر لے کر آئے گا میں اتنے مغفرتوں کے ڈھیر تمہیں عطا کر دوں گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر تم سچی توبہ کر کے میں کوئی سے معافی مانگنا چاہو گے۔ بات یہ ہے کہ لا تشرک بی شیئا، شرک ذرہ برابر نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک حدیث مبارک سنائی تھی، صحیح ابن حبان کی حدیث، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کی خلافت کا دور تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف آئے، قبر مبارک کو دیکھا، وہاں دیکھا حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، بے ساختگی کے انداز میں آنسو بہا رہے ہیں۔ قریب ہو کے پوچھا، معاذ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان کھل کے بات کرو، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی جو انہوں نے میرے سامنے فرمائی تھی، اور اس بات کو یاد کر کے آج کے ماحول میں اپنا کردار دیکھ کر مجھے وہ رونا آ گیا کہ کیا ماحول بن گیا ہے۔ اب حضرت عمر اور زیادہ فکر مند ہو گئے، فوراً کہا معاذ بولو، مجھے بھی شریک کرو اس میں۔ کہا امیر المومنین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے، وہ نماز میں ہو، وہ خرچ کرنے میں ہو، وہ بولنے میں ہو، وہ بیٹھنے میں ہو، کسی بھی پہلو پر جب اپنے نفس کا خیال آ جائے، نفس کے بڑھاوے کی پوزیشن بن جائے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ یہاں اس کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسند احمد کی ایک روایت جو مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، قال ابلیس نے، شیطان نے اپنے اللہ کے حضور کی عرض کی، وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُقْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، میرے مالک مجھے قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں رہیں گی میں ان کو ہر قیمت پر گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ بات اس نے اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں عرض کی۔ فقال، جواب میں اللہ جل جلالہ، اللہ ارحم الراحمین، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، ارشاد ہوا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، اللہ نے فرمایا کہ سن لو ابلیس، میرا بندہ گناہگار بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرا گناہگار بندہ جب تک مجھے اپنے گناہوں کو پیش کر کے اخلاص کے ساتھ میرے حضور معافی مانگے گا میں اس کو ضرور معاف کروں گا۔ یہ قسم اٹھا کر مالک نے ارشاد فرمایا۔ حضرات، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم میں
سنن بہقی میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ لوگوں، جس فرد نے اللہ سے معافی مانگنے کو اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں لازماً اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا، اس کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ ایک حدیث مبارک صحیح ابن حبان کی ایک حدیث مبارک پیش کی تھی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا اللہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ہم دونوں کو ہماری کسی لغزش پر سزا دے، گرفت کر لے، تو اللہ اپنی گرفت کرنے میں سچا ہوگا، وہاں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب ذرا اس پہ غور کیجیے، یہاں بالکل وہی بات کائنات کے مالک نے کھل کے اس کا اظہار کیا کہ جب میرا بندہ اپنے گناہوں کو میرے حضور پیش کر کے معافی مانگتا ہے سچے دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو میں جب تک وہ معافی مانگتا رہتا ہے بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی میں اس کے گناہوں کا مداوع کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ تو یہاں من لازم الاستغفار، جس نے اللہ سے معافی مانگنے کے رویے کو اپنا لازمی رویہ بنا لیا، ہر وقت اپنے مالک سے معافی مانگی، گناہوں کو یاد رکھنا، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ان گناہوں کا حل یہ ہے کہ معافی مانگی جائے اور اللہ سے مغفرت کی جائے۔ فرمایا جو کام بندہ یہ کرتا ہے اللہ اسے 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، غموں سے اس کو نجات دیتے ہیں۔ دوسری بات بتائی وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، جہاں کہیں وہ پھنس جاتا ہے استغفار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، سارے راستے اس کے لیے بند نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات بتائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اپنے غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرات، یہ آخری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مستدرک حاکم کی حدیث، ام عصمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت۔ محمد کریم رحمت للعالمین سید انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعمل ذنبا الا وقف الملک 3 ساعات، جب کہیں کسی مسلمان بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے گناہ لکھنے والے فرشتے کو یہ حکم ہے کہ تم 3 ساعت اس کا انتظار کرنا، نہیں لکھنا گناہ۔ اب ساعت گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی گھڑی کو بھی کہتے ہیں، سانس کو بھی کہتے ہیں، یعنی کم از کم 3 سانس، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے اللہ اپنے فرشتے کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ اس مسلمان سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کا انتظار کرو، 3 ساعت انتظار کرو۔ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبٍ لَمْ يَكْتُبْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر وہ غلطی کے بعد معافی مانگ لیتا ہے 3 ساعت کے اندر اور اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ اس کا گناہ نہیں لیتا، اور اس گناہ کی وجہ سے
کل قیامت والے دن اسے عذاب نہیں ہوگا. یہ دونوں پہلو ارشاد فرمائے. حضرات اس پوری کی پوری بات کو سمیٹتے ہوئے میں خواتین اسلام اپنی بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، نوجوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے سے ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص عادی گناہگار ہے اس نے گناہ کو عادت بنا لی ہے اور وہ معافی کے بل بوتے پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ بندہ مشرک ہے. جو یہ سوچتا ہے نا میں گناہ کر کے معافی مانگوں گا، وہ مشرک ہے. اس لیے کہ اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ یقین ہے میں زندہ رہوں گا تو معافی مانگوں گا. اس نے اللہ کے اس اختیار میں مداخلت کی ہے جو اللہ کا موت کا اختیار تھا. اس کو تو معلوم ہی نہیں اگلا لمحہ اس کا کس طرح ہے. حضرات یہ جو گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ سے بچنے کی فکر کرنا یہ ہمارا بنیادی پہلو ہے کہ ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ غلطی سے ہو جائے تو پھر فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے. اپنا رویہ گناہ والا نہ بنایا جائے، اپنی پہچان اللہ کے ریکارڈ میں گناہ والی نہ بنائی جائے. محلوں میں جو آپ دیکھتے ہیں، آبادیوں میں کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بندہ شریف ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دو. اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ پہلی دفعہ اس میں ہو گیا ہے درگزر کرو. لیکن جس بندے نے اپنی پہچان غلطی کے حوالے سے بنا لی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو عادی مجرم ہے، اسے کہنا سزا دے موت، اتنی سزا دے موت تاکہ کل پھر یہ کام نہ کرے. اپنی پہچان گناہ والی ہمیں نہیں بنانی چاہیے. گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، پہچان گناہ والی نہ بنائیں. یہی معافی کا ایک طریقہ ہے. اور فکر رکھیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری گرفت نہ فرمائے، ہم پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.